السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنى للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، متفق علیہ۔ محترم حاضرین مجلس، عزیز طلباء، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے صدقہ جاریہ، معنی و مفہوم، مراد اور صورتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مروی حدیث میں صدقۃ جاریہ میں لفظ صدقہ پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آگے دوسرے جو الفاظ آ رہے ہیں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ جاریہ بروزن جاریۃن بروزن فاعلۃن، جاری رہنے والی چیز۔ صدقہ جاریہ کا مفہوم جاری رہنے والا صدقہ، بالفاظ دیگر تا دیر باقی رہنے والی اشیاء بطور صدقہ وقف کر جانا جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنی ہے، صدقہ جاریہ کہلاتی ہے۔ آسان لفظوں میں صدقہ جاریہ کا مفہوم یہ ہے کہ وقف شدہ چیزوں کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ وقف مصدر ہے اور اس کا معنی ہے ٹھہرنا، ٹھہرانا، اللہ کی راہ میں وقف کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں وقف سے مراد قرب الہی کی غرض سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کسی مال کو بعینہ تصرف سے روک دینا اور اس سے حاصل شدہ منافع کو عوام الناس کی فلاح و بہبود اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مثلا باغات، مساجد و مدارس کا وقف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ میں وارد لفظ صدقہ جاریہ کی بابت امام نووی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وقف ہے، اور امام رافعی کے بقول اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ وقف کے علاوہ جتنی بھی صدقات کی شکلیں ہیں وہ ہمیشہ جاری نہیں رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ سے مراد ایسا صدقہ جو عوام کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا جائے، اس میں اوقاف اور خیر و بھلائی کی وہ ساری صورتیں اور شکلیں شامل ہیں جس سے لوگ صدقہ کرنے والے کی موت کے بعد فائدہ اٹھائیں۔ صدقہ جاریہ اور عام صدقہ میں فرق کیا ہے؟ صدقہ جاریہ میں اصل چیز کو روک لیا جاتا ہے اور اس سے حاصل فائدے کو عوام پر خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ عام صدقہ میں اصل چیز کو روکا نہیں جاتا ہے بلکہ اس چیز کی ملکیت فقیر کو حاصل ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے کسی ضرورت مند کو 100 روپیہ دیا تو وہ 100 روپے کا مالک ہو گیا، وہ روپیہ وہ جہاں چاہے وہاں خرچ کرے، چاہے لباس خریدے، چاہے غذا خریدے، چاہے دوا خریدے، جو بھی کچھ ہے۔ صدقہ جاریہ کی بہت ساری شکلیں ہیں، بطور مثال ان میں سے بعض نمونے اور طریقے پیش خدمت ہیں۔ مساجد کی تعمیر۔ مسجد کی جمع ہے اور اس کا معنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی بندگی، ذکر الہی، کلام ربانی کی تلاوت کا مقام ہے۔ اللہ نے مسجدوں کی تعمیر کا کام انبیاء علیہم السلام سے لیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، اور کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اپنا گھر تعمیر کرنے سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ تعمیر کے وقت خود آپ بھی پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ زحمت نہ کریں، مسجد کی تعمیر کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس طرح تم اجر کے محتاج ہیں، میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں۔ یہ حقیقت بھی سمجھنے کی ہے
کہ مسجد صرف عبادت اور بندگی کے لیے نہیں، یہاں سے انسانیت کو رہنما ہدایات حاصل ہوتی ہیں، یہاں سے توحید، مساوات، طہارت، نظافت، صفائی، پاکیزگی، انضباط وقت اور مرتب زندگی کا درس بھی ملتا ہے۔ تعمیر مساجد کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مساجد کو تعمیر اور آباد کرنا تو بس اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا۔ جس کسی شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کرائی تو اسے وہ اجر حاصل ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے محض اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس نے اللہ کے لیے قطات پرندے کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ قطات کبوتر کی طرح ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو زمین پر ہی تھوڑی سی جگہ بنا کر وہاں انڈے دے دیتا ہے۔ حدیث میں وارد بشارت صرف بڑی اور عظیم مسجد تعمیر کرنے والے کے لیے نہیں بلکہ جو شخص مسجد کی تعمیر میں معمولی سا حصہ بھی لینا چاہے اور وہ اسی قدر حصہ لے سکتا ہے اسے بھی اللہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، مساجد کی تعمیر اور تزئین یقیناً بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی وسعت طاقت بھر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ لیکن مساجد کی تعمیر اور تزئین ہی یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات اسے آباد کرنا ہے۔ آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، ضرورت ہے ہمیں اللہ رب العالمین سے رشتہ مضبوط کرنے کا، مسجدوں کو آباد کرنے کا، 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کرنے کا۔ اور بطور خاص میں اپنے عزیز طلبہ سے کہوں گا، یہ مسجد آپ کی تربیت گاہ بھی ہے، درس گاہ بھی ہے، خوابگاہ بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے نماز کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اس پر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مسجد تو بنا لی، دم بھر میں ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ آخر میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنائے اور حسب وسعت و طاقت صدقہ جاریہ کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل